ہم تو اس خاندان کی شاہی کو دیکھنے کے انتظار میں، ہمیں خبر ہے کہ کوئی آئے گا جو بند دروازوں کے تالے کھولے گا، کوئی آئے گا جو شکستہ قبر پہ کھڑا ہو کے رو کے کہے گا اٹھ میری جدہ، میں تیرا انتقام لینے کے لیے۔ انبیاء جس کے لشکر میں امیر جیسے جس کے سپاہی ہوں گے، یقیناً یہ دور استقامت دکھانے کا ہے۔ محنت کر کے جا رہا ہوں، کثرت ظہور مانگو، کثرت کے ساتھ ظہور مانگو، اٹھتے بیٹھتے ظہور مانگو، کیونکہ کسی بھی لمحے کان میں وہ آواز آنے والی ہے۔ عرب کی ایک عورت برقع پہن کے سوتی تھی، عورتوں نے کہا برقع پہن کے کیوں سوتی ہے؟ اس نے کہا وارث آ گیا تو برقع ڈھونڈوں گی یا مالنے کے لیے؟ عقیدہ یہ چاہیے۔ ایک بڑھا روزانہ گھوڑے پہ بیٹھ کے تلوار لے کے چوک میں کھڑا ہو جاتا، یہ بھی عرب میں سے تھا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں کھڑا ہے؟ اسے کہا قائم کا لشکر آ رہا ہے۔ ایک دن چند لوگوں نے اسے مذاق میں کہا تو یہاں کھڑا ہے، لشکر تو شہر کے باہر آ گیا ہے۔ اس نے گھوڑا دوڑایا اور پھر وہ واپس نہیں آیا، یقیناً وہ مالی کے لشکر میں پہنچ گیا۔ ایک شخص نے میرے شہنشاہ سے پوچھا تھا مالک جس دور میں آپ میں سے کوئی نہیں ہوگا اس دور کے شیعہ کیا کریں گے؟ فرمایا وہ کون سا دور ہوتا ہے جب ہم نہیں ہوتے؟ دیکھنے والی آنکھ چاہیے، پہنچنے والا وجود چاہیے۔ یقیناً وارث موجود بھی ہیں، مجھے اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ممبر پہ میں ہوں۔ میں آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے مالک سے منت کروں گا میرا وارث ہم پہ کرم فرما، ہمیں اس مشکل دور میں استقامت نصیب فرما، ہمیں ولایت امیر المومنین جیسی نعمت سے ہمیشہ سرفراز کرنا۔ میرے بعد میرے بھائی آپ کو تفصیلی شہادت سنائیں گے، دو درد تاکہ آنکھ میں آنسو آئے، رخسار پہ آئے، میری عاقبت کا اور آپ کے آنے کا سامان ہوگا۔ دعا کرتا ہوں میرا مالک عید قریب اور بیٹی یتیم مکمل شہادت واجب الاحترام پڑھیں گے۔ عید قریب ہو، کوئی بیٹی یتیم نہ ہو۔ یہ وہ دن ہوتے ہیں جن دنوں میں بھائی بہنوں کے گھروں میں، یہ وہ دن ہوتے ہیں جن میں بیٹیوں کو پے کے گھروں کی آس ہوتی ہے۔ بھائی مزدور بھی ہو نا، ریڑھی لگاتا ہوں، وہ بہن کو عید دینے جائے، بھائی سے عید لے کے بھائی کے ہاتھ میں رکھ کے کہتے ہیں مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، اللہ تیری جوانی کو سلامت رکھے، بس میرے گھر آیا کر، میرا پے کا مان سلامت رہے کہ میرے بھائی ابھی موجود ہیں۔ یہ میں نے کی یہ معاشرے کی بات، میں نے صرف معاشرے کا درد پڑھا اور آپ کی آنکھیں برس گئیں۔ جب میں عالیہ کا درد پڑھوں گا تو پھر ماتم کی کیا حالت ہوگی۔ 40 ہجری 21 رمضان امیر المومنین کی شہادت ہو گئی، 9 دن بعد کوفے میں عید آ گئی۔ میرا شہنشاہ حسن عالیہ کو ملنے کے لیے شہزادی کے گھر گیا، بی بی بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی سچ بتا بھائی بن کے آیا ہے یا بابا بن کے آیا ہے؟
मौला हसन की आवाज आई, आज भाई बन के नहीं, आप आज बात बन के तेरे सर पे प्यार देने के लिए आया हूँ। हसन का हाथ पकड़ के मेरी शहजादी रो के कहती है, फिर बेटियां बाप से जो मांगे बाप देता है, अगर मैं तुझसे कुछ मांगू मुझे देगा। मेरे मौला हसन रो के जो मांगना मांग, आज हसन अमीर है। बीबी तड़प के रो के कहती है, फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी एक हसरत पूरी कर। मैं हसरत बताऊंगा, मातम की तैयारी करना। मेरी आलिया रो के एक बार गाजी से कहे, मेरे बाबे अली के कपड़े पहन के मुझे मेरे घर में चल के दिखाए, क्योंकि जब मेरा गाजी चलता है तो हू बहू मेरे बाबे अली। एक बार गाजी से कहे, मेरे बाबे अली का लिबास पहन, मुझे मेरे सेहने मुकद्दस से चल के हमारा मालिक जल्द ज़हूर करे, ये घर आबाद हो, इन घर की शाही मुश्किल से गुजरी है कूफे में शहजादियों की। लोग हमसे कहते हैं कि तुम शिया ईद क्यों नहीं करते, हमसे पूछो तो सही ईद पे नुकसान क्या हो। मैं नफ्सियाती बात कह के मुसाहिब पढ़ने का आदमी हूँ। बाबा जी मातमी है, मैं मिन्नत करके सवाल कर, किसी बेटी का 90 साल का बाप भी मर जाए ना ईद से चंद दिन पहले, हम साए ईद नहीं करते, अपने बच्चों से कहते नए कपड़े पहन के उसके घर न जाना, चंद दिन पहले उसका बाबा दुनिया से गया है। वो बेटियां ईद नहीं करती जिनका चंद दिन पहले बाप दुनिया से चले जाए। रख मेरे सर पे कुरान, 21 रमजान के बाद 9 दिन बाद कूफे में ईद आई है। अमीर अल मोमिनीन की बेटियां हसन के पास जाके कहती हैं, तेरी इज्जत की कसम कूफे से हमें कोई पुरसा देने के लिए। 17 रमजान 40 हिजरी अमीर अल मोमिनीन की कूफे में आखिरी तकरीर थी। अमीर अल मोमिनीन ने अपनी आखिरी तकरीर में बड़ा मुश्किल खुतबा था मेरे मौला। सहाबा कहते हैं पहले अमीर अल मोमिनीन खुतबा देते, चेहरे पे रोब जलाल, 17 रमजान दाढ़ी सफेद, चेहरे पे गुर्बत, अमामे के पेट दोनों तरफ से खुले। खुतबा देते देते अमीर अल मोमिनीन के वादे, कूफे वालों मुझे बोल के बताओ, मैंने कभी किसी यतीम का हक तो नहीं किया ना मेरा मौला, तू तो आदम इमाम है। इमाम रो के कहते हैं, फिर मेरे बाद यतीमों का ख्याल रखना, मेरे बाद यतीमों को सताना नहीं। अमीर अल मोमिनीन रोते रोते मिंबर छोड़ दिया। अमीर अल मोमिनीन के सहाबा की आवाज़ आई, मालिक आज इस जुमले की समझ नहीं आई। मौला आज आपके चेहरे पे रोना, मौला आज आपकी आंखों में आंसू। रो के कहते मुझसे सवाल ना करो, आज कूफे के लोग अपनी औरतों को मेरे घर भेजना। आज कूफे की औरतें अमीर अल मोमिनीन के घर आए, मैं सदा से माफी मांग के जुमला पढ़ने लगा हूँ। अमीर अल मोमिनीन अपने घर के दरवाजे पे बैठ के कूफे की औरतें आती गई। अली दरवाजा खोल के एक एक को दुआ देते हुए अपने घर के अंदर रुखसत करते रहे। घर के अंदर कूफे की औरतें चली गई, घर खचा खच भर गया। जनाब फिजा रवायत करती है, सारी जिंदगी अमीर अल मोमिनीन एक चिराग के अलावा दूसरा चिराग नहीं जलाने देते थे। आज अमीर अल मोमिनीन की आवाज है, फिजा घर के सारे चिराग रोशन कर। जनाब फिजा कहती मेरा बदन कांपना शुरू हुआ। बीबी कहती जब हमने चिरागों को रोशन कर दिया, आवाज आई एक बार कूफे की औरतों को मेरे शहर में इकट्ठा कर। मेरी शहजादी से कहा एक बार अपने हुजरे का पर्दा हटाए, एक बार मेरी बेटी को जी भर के देख ले, ऐसे ना हो ये दोबारा कूफे में आए और ये कहे हमने तो बिन्ते अली को देखा। जिसके पर्दे की इतनी परवाह थी, क्या कूफे की औरतों ने हया किया? मेरे मालिक सैयदुल साजिदीन से मदीने एक शख्स ने पूछा था, मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ है? फरमाया शाम। उसने कहा मौला सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ हुई? फरमाया कूफे में।
سوال کرنے والا کام کیا؟ اس نے کہا مولا مصیبت شام میں آئی، تکلیف کوفے میں کیوں ہے؟ میں جملہ پڑھوں گا جہاں سید بیٹھا وہ ضرور ہائے کرے گا۔ میرے شہنشاہ رو کے فرماتے شام والوں کو نہیں پتا تھا ہم کون ہیں۔ کوفے کی عورتوں کو تو میری ماں قرآن پڑھاتی رہی ہے۔ مجھے خبر ہے یہ پاک نگری ہے، سخت مصائب نہیں سنتے تم لوگ، ادب سنتے ہو، بڑا بچ کے ایک جملہ پڑھنے کوفے میں ورود پاک ہوا میری شہزادی، جب میری شہزادی کا داخلہ ہوا نا کوفے، ایک گلی کا موڑ آیا، میرے چوتھے شہنشاہ کی آواز ہے کہ یہ وہ گلی ہے جس میں حبیب ابن مزاحم کا شہزادی دیکھ کے کہتی ہے ان سے کہے ہمیں کسی اور گلی سے گزارے، اس گلی سے قرآن کی آیتیں نہیں گزری۔ ملاؤں نے دیکھے گا نہیں ہم یہاں سے گزاریں گے۔ چھت پہ کھڑا تھا حبیب کا بیٹا، شہزادی کی آواز آئی اچھا بیٹا سجاد پھر ایسے کر میرا اونٹ اس کے مکان کی چھت کے قریب کر۔ قریبی بتاؤں اماں کیوں؟ بی بی رو کہتی آ تو گئی ہوں اسے اس کے بابے کا پرسہ ہی دے اور تیری قریبی کے صدقے اور میری شہزادی تیرے 18 مارے گئے تجھے رونے کوئی نہیں آیا، سب بھائیوں کی ماری گئی، 9 بھائی کربلا میں مارے گئے رونے کوئی نہیں۔ بی بی کا اونٹ حبیب کے مکان کی چھت کے قریب گیا، درد بڑا ہے لیکن میں روایت بچا کے پڑھنے لگا۔ حبیب کا بیٹا چھت پہ کھڑا، جو ہی اس نے شہزادی کو دیکھا اس نے قدم ہٹانے شروع کیا، اس نے اپنے چہرے کے پردہ وہ دوسری طرف کیا، بی بی دیکھتی ہے علیہ علیہ یا بنیہ بیٹا میرے قریب آ، کہ دوسری طرف منہ کر کہتا نہیں بی بی میرے بابے کی منع ہے، ہم قیدیوں کا تماشا نہیں دیکھتے۔ میں اگلی سطر معافی مانگ کے پڑھنے لگا ہوں، اس پاک نگری پہ رہنے والا ہر ایک شیعہ مجھے جملہ معاف کر دینا، جملہ سخت آ گیا ہے، جتنی میں چھپا سکتا میں نے چھپائی، یہ جملہ مجھ سے چھپے گا نہیں۔ بی بی دیکھ گئی میں تجھے بلا رہی ہوں تو پیچھے کیوں جا رہا ہے؟ بچہ دیکھ رہا بی بی میں نے کوفے میں مرد قیدی دیکھے تھے، پہلی بار کوئی مزدور قیدی دیکھی ہے۔ بی بی اللہ جانے تجھے کس جرم میں قید کیا گیا ہے۔ بی بی رو کے دی میرا جرم بعد میں پوچھنا، پہلے اپنی ماں سے کہ چھت پہ آ تجھے ایک بی بی بلا رہی ہے۔ دیکھنا بی بی تجھے نہیں پتا میں اپنے گھر کے پردے کا وارث ہوں، میری ماں چھت پہ نہیں آئے گی۔ بی بی نے کہا کیوں نہیں آئے گی؟ رو کے کہتا میری بی بی علی کی بیٹیوں کی کنیز ہے، وہ میری شہزادیوں سے قرآن پڑھتی رہی ہے۔ ابھی بیٹے نے اتنا جملہ کہا تھا یا حبیب کے سر نے پرواز کی، مکان کی چھت پہ آیا، آواز آئی ماں کو کہے آگ لگا برکے کو، دروازے پہ علی کی بیٹی آ گئی ہے۔ حبیب کی زوجہ ننگے سر دوڑی، شہزادی کے اونٹ کے سامنے آئی، رو کری بی بی مجھے بتا